بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے، کسی بھی فکری نظام میں موجود ربط کو دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کسی بھی فکری نظام میں موجود ربط کو دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، ایک منطقی ربط ہے اور دوسرا مجموعی نظام کا ربط ہے۔ منطقی ربط کسی نظام کی صوری یعنی فارمل اندرونی ربط سے متعلق ہوتا ہے۔ اس نوع کی تنقید، جس کا مقصد کسی نظام میں موجود صوری ربط کی صحت کو جانچنا ہو، کو اقل کل تنقید کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، لیکن جو کہنا چاہتے ہیں کہ جو منطقی تنقید کسی نظام پہ ہوتی ہے وہ کلی تنقید نہیں ہوتی، جبکہ نظامی ربط، انتظامی نہیں، نظامی ربط سے مراد کسی نظام کے اندرونی ربط کو مکمل طور پر ساختی اور وجودی طور پر سمجھنا ہے۔ جب امام غزالی فلاسفہ مغرب کے افکار کے اندرونی، اب یہ امام غزالی فلاسفہ یونان ہے مغرب میں، لیکن مطلب یہ کہ مغرب جن معنوں میں آج ہم استعمال کرتے ہیں اس لحاظ سے تو وہ موجود نہیں تھا، تو ہمیں یونانی ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جب امام غزالی یونانی فلسفیوں کے افکار کے اندرونی بے ربطیوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد فقط فلسفیانہ عقائد و نظریات میں موجود کمزوریوں کی نشاندہی نہیں، بلکہ وہ اس مخصوص علمیت کے تضادات کو بھی بڑی صراحت کے ساتھ واضح کرتے چلے جاتے ہیں، جس میں عقل مخفی، یہ عقل مخفی نہیں ہونا چاہیے، عقل محض کو خود مختفی اور واحد رہنما تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں بہت ہی پیچیدہ مباحث ہیں، تو آہستہ چلیں، دوبارہ چلیں۔ اس جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلے سمجھیں کہ منطقی ربط اور نظامی ربط جس کی بات یہ کر رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے۔ منطقی ربط نظام ہے دو طرح کے، ایک منطقی ربط اور دوسرا نظامی ربط یا نظاماتی ربط۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ امام غزالی نے صرف منطقی ربط کی بات نہیں کی ہے، یعنی صرف اندرونی تضادات اور بے ربطیوں کو تلاش نہیں کیا ہے، بلکہ نظاماتی ربط کو بھی واضح کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اب میں مثال کے ذریعے اس فرق کو آپ کو سمجھاتا ہوں، یعنی خود بھی سمجھتا ہوں، پہلے آپ کو بھی سمجھاؤں گا۔ یعنی اگر آپ لے لیں ارسطو کے میتھڈ منہاج کو، اب ظاہر ہے فارابی اور ابن سینا جن کے فلسفے پر امام غزالی تنقید کر رہے تھے، وہ زیادہ تر اس میں ارسطو کو سمجھے بغیر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، کہ وہ ارسطو کے خوش چین تھے اور کچھ میں افلاطون کے بھی افکار شامل تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ارسطو جو ہے وہ خود افلاطون کا شاگرد ہے۔ تو اور پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فارابی اور ابن سینا نے کچھ ہمیں اضافہ نہیں کیا ہے، تو لیکن اس سے ہماری اس وقت اس پہلو پر کوئی ہم یہاں ابن سینا کے افکار کا جائزہ نہیں لے رہے، نہ فارابی کے افکار کا جائزہ لے رہے۔ تو اس لیے ہمیں ارسطو کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اچھی طرح سمجھے بغیر نہ تو آپ ابن سینا اور فارابی کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ کانٹ کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ امام غزالی کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ارسطو بہت اہم ہے۔ تو ارسطو کا جو میتھڈ ہے اس کو کہہ سکتے ہیں ایکزیومیٹک میتھڈ ہے، ایکزیومیٹک۔ جس کو ہم اقلیدس کا منہاج بھی کہہ سکتے ہیں، یوکلڈ۔ اور گو کہ اقلیدس جو ہے وہ ارسطو کے بعد آیا، لیکن یہ کہ
ظاہر ہے اقلیدس نے وہ چیزیں جو ہے اپنی دماغ سے ساری نہیں جمع کی، بلکہ وہ اس نے جو اس سے پہلے جو یہ ساری چیزیں موجود تھیں لوگوں کے ہاں. اور بنیادی طور پہ یہ ایگزیمیٹک میتھڈ یہ ہے کہ آپ اسٹارٹ کرتے ہیں کچھ بدیہی نظریات سے، ایسے نظریات جس پر کوئی شک نہ کر سکے، اور ان بدیہی نظریات کو پیش کرنے کے بعد آپ کچھ تعریفات کرتے ہیں، یعنی بنیادی تعریفات، اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں، اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان دونوں کی مدد سے بدیہی نظریات ان بدیہی نظریات کو ایکزیمز کہتے ہیں اور پوسچولیٹس بھی کہتے ہیں. مثلا یہ کہ یعنی صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ دو سیدھی لکیریں جو ہیں کبھی نہیں ملتی. فار ایگزامپل ایک بدیہی چیز معلوم ہوتی ہے اور اس سے پہلے جو ہے آپ لکیر کی تعریف کرتے ہیں کہ لکیر یہ چیز ہے، نقاط کا مجموعہ ہے جس وغیرہ. اور پھر ان بدیہی نظریات اور تعریفات کی مدد سے آپ جو ہیں تھیورم پروو کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، ڈیڈکٹ. اب جو منطق کا تعلق ہے وہ نہ تو ان بدیہی نظریات سے، منطق یہ نہیں جا سکتا کیونکہ منطق کا تعلق استدلال سے ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا. تو یا تو آپ استدلال نہیں کر رہے، یہ ایگزیمز جو ہیں یا تو سچے ہوں گے یا جھوٹے ہوں گے. اور تعریفات جو ہیں وہ تعریف آپ جو بھی کرنا چاہیں، صرف وہ تعریف کی پہ جو تعریف کے حق میں جو آپ پر بندش ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بار آپ نے تعریف کر لی تو ہم اس تعریف پہ ہم نے اتفاق کر لیا، تو پھر اس جب بھی ہم وہ لفظ استعمال کریں گے اس سے وہی معنی لیں گے، کوئی اور معنی نہیں لیں گے. اور ان دو تعریفات اور ایگزم کی مدد سے جو ہے پھر منطق کو استعمال کرتے ہوئے، استخراجی منطق کو استعمال کرتے ہوئے، ڈیڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ تھیورم جو ہے نکالتے ہیں. تو ارسطو نے کہا یہی مسئلہ، یہی میتھڈ جو ہے ہمیں مابعد الطبیعات میں بھی استعمال کرنا چاہیے. یہی میتھڈ جو ہے ہمیں منہاج جو ہے مابعد یعنی ایکزیمیٹک میتھڈ جو ہے مابعد الطبیعات میں بھی استعمال کرنا چاہیے. تو آپ کہیں گے کچھ ہم مان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ایسے قضایا جو ان کو کوئی بھی نہ جھٹلا سکے. تو فار ایگزامپل اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یعنی یہ ایکچوئل اس کا ایگزیم ہے یا نہیں، یعنی مطلب یہ کہ اس کی اس وقت ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک مثال کے طور پہ آپ کو میں یہاں بتاتا ہوں کہ یعنی ہم اس پہ اس کو مان لیں کہ عالم موجود ہے، یعنی یہ کائنات جو ہے موجود ہے. تو یہ چیز جو ہے ایک بدی چیز معلوم ہوتی ہے ہمیں، ایون دو ایسے لوگ تھے یونان میں جن کو شکاک کہتے تھے یا اسکیپٹکس کہتے تھے، وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ عالم موجود ہے، سمجھتے تھے یہ جو تو عالم موجود ہے یہ چیز ایک بدیہی نظر آتی ہے یہ. اور پھر ہم یہ کہیں کہ کسی بھی چیز اور
جو بھی چیز موجود ہو، اچھا عالم موجود ہے، ٹھیک ہے یہ. اور دوسری چیز ہم اس میں یہ مان لیتے ہیں کہ عالم جو ہے، یعنی کائنات جو ہے، کیا استعمال کریں یہ اسم، ہاں، عالم جو ہے حادث ہے. اور یا اس کے بیچ میں بھی کچھ مقدمات ہونے چاہیے. عالم ہم دیکھتے ہیں کہ عالم متغیر ہے، ہم تبدیلی خود دیکھتے ہیں. مطلب کہ پہلے کچھ چیزیں تھیں وہ بعد میں نہیں رہیں، اور پہلے کچھ چیزیں نہیں تھیں وہ اب آ گئیں، تو تغیر ہے. اور تو ان چیزوں کو اگر ہم مان لیں فار ایگزامپل، اور پھر ہم تعریف کریں کہ عالم سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، ہم اس کو مان لیں کہ عالم سے ہم کیا مراد لیتے ہیں اور تغیر سے کیا مراد لیتے ہیں. تو ہم نے ایک اس کو مان لیا بدیہی طور پہ، اس کو مان لیا، اور ہم اس پہ آئے، ہم نے کر لیا اتفاق کیا عالم کے کیا معنی ہیں، اور 4 ہم نے یہ مان لیا کہ تغیر کا یا چینج کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی ہماری بدیہات. عالم موجود ہے اور عالم جو ہے متغیر ہے، اور ہم نے یہاں جو ہے عالم کی ان دونوں چیزوں کی تعریفات بھی کر دیں، عالم کی بھی اور تغیر کی بھی. اور پھر ہم نے کہا کہ دیکھیے یہ منطقی اصول بھی مان لیتے ہیں کہ ابھی ہم نے ایک منطقی اصول بھی مان لیتے ہیں کہ یہ عقل کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ رجحان بلا مرجح نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی ہمیں بدیہی چیز نظر آتی ہے، لیکن یہ ایک منطقی اصول ہے کہ مطلب یہ کہ اگر میں کہوں کہ 1 اور آپ کہیں کہ 2، تو ایک چیز تھی وہ یہاں پہ تھی، اب یہ چیز یہاں پہ ہے، تو ایک رجحان ہوا، اس میں ایک تغیر ہوا. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ رجحان جو ہے بلا مرجح نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ اگر یہ چیز جو ہے یہاں سے یہاں آئی ہے تو یہ یہاں بھی جا سکتی تھی، تو یہ یہاں نہیں گئی اور یہاں آئی، تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. ورنہ جو ہے مطلب یہ کہ ہم عقل کے اصول کو جو ہے یا عقل کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، یا عقل کا جو ہے استعمال، یعنی عقل کے جو بنیادی اصول ہے اس کو جھٹلائیں گے. تو ان تینوں کو مان کے وہ اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ عالم حادث ہے اور متغیر ہے، تو عالم حادث ہے، ہر متغیر حادث ہوتا ہے، اور کسی حادث ایک رجحان ہے، ایک تبدیلی ہے، اور یہ بلا مرجح نہیں ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں، اس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ عالم قدیم نہیں ہے. اور دوسرا ہم نے اس سے یہ نتیجہ نکالا، یا اس سے یہ نتیجہ نکالا، یہ نہ نکالیں ابھی، یہ نتیجہ نکالا کہ عالم کا یا عالم کا یا کائنات کا
کوئی محرک ہونا چاہیے، ورنہ جو ہے تغیر کی جو ہے کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور پھر ہم عقلی تقاضے یعنی کوئی کسی رجحان کو بلا مرجع نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک یعنی میں نے آپ کو مثال پیش کی ایک ایکزیومیٹک میتھڈ کی براڈ برش میں، اور اس کو ہم دوبارہ بار بار اس کو استعمال کریں گے، لیکن اگر پورا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اب اس کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ اس میں آپ کو منطقی اور نظاماتی جو تنقید ہے اس کے درمیان فرق واضح کرا۔ تو یہ ہے منطقی تنقید اور یہ ہے نظاماتی۔ منطقی تنقید اس حد تک ہوتی ہے کہ ہوگی کہ آپ کہیں کہ جناب جو ہم نے یہاں مانا تھا کہ ایک بدیہی اصول 2 ایک 2 مانے اور عقلی اصول 3، اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ عالم کا کوئی محرک ہے، کیونکہ ان اصولوں اور ان اصولوں کے درمیان تضادات ہیں۔ تو یہاں آپ تو پھر وہ کہے گا نہیں تضاد ہے یا نہیں ہے، وہ استدلال یہ الگ بات ہے۔ تو آپ نہ الف کو جھٹلا رہے ہیں، نہ 2 کو جھٹلا رہے ہیں، نہ 3 کو جھٹلا رہے ہیں، نہ 4 کو ایسا جھٹلا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 آپ جو ہے 1 2 3 سے نہیں نکال سکتے۔ تو یہ آپ نے اس میں منطقی تنقید کی، منطقی کہ جو تم نے 3 اصول یا مان لیے ہیں اس سے یہ تمہارا چوتھا اصول لازماً ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن نظاماتی تنقید جب آپ کرتے ہیں، جب اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ چیز بدیہی ہے کہ عالم موجود ہے، فار ایگزامپل، یا آپ اس کو کہیں جیسے اسکیپٹکس کہتے تھے، یا آپ یہ کہیں کہ عالم میں تغیر ہے، میں اس کو مانتا ہی نہیں، یا آپ کہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا کہ رجحان بلا مرجع جو ہے لازماً ایک غلط چیز ہے، تو اور اس کے بارے میں آپ دلیل دیں۔ تو اس وقت جو ہے آپ نظام کے جو اصل عقائد اور اس کی جو اصل بنیاد ہے اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ان منطقی تنقید میں آپ نظام کے اصل عقائد پر تنقید نہیں کر رہے، آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے 1، یہ ہمارا عقیدہ ہے 2، یہ تمہارا عقیدہ ہے 3، لیکن ان تینوں سے یہ نہیں نکلتا کہ چوتھا عقیدہ جو مان لیں۔ تو اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں، یہ پچھلی طرف منطق کے اصول میں بھی ہم نے اس کی بات کی تھی، تو اس کی آسان مثال دیتا ہوں سادہ زبان میں، مابعد و طبیعیاتی نظریات اور ریاضیاتی نظریات کو استعمال کیے بغیر۔ اگر میں یہ کہوں کہ یعنی ہماری مثال دے دیں، شرف آباد دلی میں ہے اور دلی ہندوستان میں ہے، تو 1 کا دیا 2 کا دیا، اور آپ کہیں کہ اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ شرف آباد جو ہے ہندوستان میں، یہ تیسرا قضیہ، تو یہ جو ہے آپ کے قضا ہے، یہ نتیجہ ہے اس کا۔ تو اگر میں اس پہ اعتراض کروں کہ شرف آباد دلی میں ہے، میں کہوں یہ فالس ہے، یہ غلط ہے، اور یہ جو ہے صحیح ہے، اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو میں آپ کے نظام کی جو اصل جو اجزاء ہیں ان پہ تنقید کر رہا ہوں، تو یہ نظاماتی تنقید ہے۔ لیکن اگر میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا کہ شرف آباد دلی میں ہے اور دلی ہندوستان میں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مان لیتے ہیں شرف آباد دلی میں اور دلی ہندوستان میں،
لیکن میں یہ نہیں مان رہا کہ ان دونوں سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ شرف آباد ہندوستان میں ہے۔ تو پھر یہاں جو ہے آپ کی جو تنقید ہے منطقی ہے، تو یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ الگ دلیل دیں گے۔ تو اس میں دلیل صرف آپ کو یہ دینی ہوگی کہ کس طرح اس کو مان کر اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو دے رہے ہیں اشرف آباد دلی میں ہے، تو اس کو اگر نہیں مان رہے تو پھر آپ کو ایک نظاماتی تنقید ہے، ایک علمیاتی تنقید ہے، آپ کو جغرافی میں دیکھنا پڑے گا۔ پہلے تو آپ کو اب اس سے پہلے جیسے میں نے کہا آپ کو سب کو اس پہ ہمیں متفق ہونا پڑے گا کہ تعریفات پہ کہ شرف آباد سے آپ کی کیا مراد ہے، اور دلی سے آپ کی کیا مراد ہے، اور ہندوستان سے آپ کی کیا مراد ہے۔ کہ ہو سکتا ہے شرف آباد جو ہے دلی میں ہو تو آپ اسی شرف آباد کو لیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں داخل ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ میں اس کو بھی مانتا ہوں، پہلے کو دوسرے کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کو ماننے کے باوجود آپ کا نتیجہ غلط ہے، تو یہ منطقی تنقید ہے۔ اور اگر آپ منطقی تنقید نہیں کر رہے بلکہ نظاماتی تنقید کر رہے ہیں، تو آپ قضایا کو جو ہیں خود جو ہیں قضایا کو ایک یا ایک سے زیادہ قضایا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں مانتے۔ تو امام غزالی کی جو تنقید ہے وہ صرف منطقی تنقید نہیں ہے، جی کہہ رہے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ یونانی فلسفی جن چیزوں کو مانتے ہیں ان میں بیرونی طور پر جو ہے تضاد ہے، ان میں اندرونی طور پہ تضاد ہے، یا منطقی بے ربطی ہے، یا منطق کی خلا ہے۔ صرف یہ تنقید نہیں ہے ان کی تنقید نظاماتی ان معنوں میں ہے کہ جن نظریات کو یونانی فلسفی بدیہی یعنی سیلف ایویڈنٹ تسلیم کرتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ وہ بدیہی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ان کی کیا دلیل ہے؟ دو دلیلیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ دیکھو بھائی، تمہارے اپنے یونان میں اور دوسرے فلسفی ہیں، وہ تمہارے مخالف عقائد کو بدیہی سمجھتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل جو ہے ارسطو کہتا ہے کہ تغیر جو ہے اس کے لیے جو ہے یہ ارسطو کہتا ہے کہ یا چند یونانی فلسفی کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے موجود رہا ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، عالم حادث ہے۔ اور دونوں جو ہے سمجھتے ہیں کہ دونوں جو ہے بدیہی ہیں۔ اگر یہ بدیہی ہوتے تو ان دونوں کے دونوں جو ہے اس بات میں متفق ہوتے، کیونکہ اگر 1+1 بدیہی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک عام آدمی جو ہے ان کے درمیان اس پر اختلاف ہو کہ 1+1 2 ہے، کیونکہ بدیہی چیزوں پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو
تو جو بدیہی نظریات، ان کے بدیہی نظریات کو وہ رد نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ وہ جو ہے لازماً غلط ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدیہی نہیں ہے، اور اس کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم اور کوئی ایسے دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بدیہی نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کے بالکل مخالف عقائد کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عالم جو ہے اس کو کچھ لوگ جو ہے اس بات کو بدیہی سمجھتے ہیں کہ عالم ہمیشہ سے موجود ہے، یعنی اور یہ اپنے آپ وجود میں آیا ہے، اور دوسرے جو ہے اس کو بالکل بدیہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں عالم کیسے جو ہے ہمیشہ سے موجود ہو سکتا ہے، یا اپنے آپ سے کیسے وجود میں آ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خالق ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو بداہت کا انکار کے لیے یہ نہیں کہتے کہ تمہارے جو اصول ہیں وہ لازماً غلط ہیں، بلکہ صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ دوسرے لوگ بالکل اس کے مخالف جو عقائد کو، جس کو تم بدیہی سمجھتے ہو، اس کو بدیہی جانتے ہیں، اور اگر یہ بدیہی ہوتے تو اگر وہ بدیہی ہوتے تو دوسرے لوگ اس کو جو ہے جھٹلا نہ پاتے۔ تو اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ریاضی اور منطق کے جو اصول ہیں اس پہ زیادہ تر لوگ متفق ہوتے ہیں، اور جو اختلافات ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کو حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس معاملے میں ہوتا ہے کہ جو میں نے جو ہے استدلال کیا ہے وہ استدلال جو ہے صحیح ہے یا نہیں ہے، یا اس میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ لیکن جو مابعد طبیعتی اختلافات ہوتے ہیں وہ اس طرح حل نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ اس میں جو بنیادی مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے جس چیز کو بدیہی سمجھتا ہے، دوسرا گروہ اس کو بدیہی نہیں سمجھتا۔ اس لیے اور کوئی اور صورت نہیں ہے کہ ان عقائد ان قضا، کیونکہ وہ بنیادی قضا ہے، کسی اور قضا سے وہ نکلتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو ایکزیمز کہتے ہیں۔ لوگ مذہب کی زبان میں اس کو عقائد کہیں گے۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف منطقی بنیاد پر حل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اختلاف جو ہے منطقی بنیاد پہ حل نہیں کیا جا سکتا تو فلسفیانہ بنیاد پہ بھی حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بنیادی جو ہے فرق ہے عقلی تنقید میں، بنیادی فرق ہے منطقی تنقید میں اور نظاماتی تنقید میں۔ تو منطقی ربط کسی نظام کے سوری اندرونی ربط سے متعلق ہوتا ہے۔ اس نوع کی تنقید کو اقل کل تنقید کے نام سے یا جزوی تنقید کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے، جبکہ نظاماتی ربط سے مراد کسی نظام کے اندرونی ربط کو مکمل طور پر ساختی اور وجودی طور پر سمجھیں۔ جب امام غزالی یونانی فلسفیوں کے افکار کی اندرونی بے ربطیوں کی جانب اشارہ کرتا ہے، اس کا مقصد فقط فلسفیانہ عقائد و نظریات میں موجود کمزوریوں کی نشاندہی نہیں، بلکہ وہ اس مخصوص علمیت کے تضادات کو بھی بڑی صراحت سے واضح کرتے ہیں جس میں عقل محض کو خود مختفی اور واحد رہنما تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی اس بنیاد پہ جب ہم نے یہ ثابت کیا کہ ایک چیز جو بدیہی ہے، ایک جماعت بدیہی مانتی ہے، دوسرے کے نزدیک وہی چیز غیر بدیہی ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عقل جو ہے جب بنیادی عقائد کا معاملہ ہوتا ہے اس میں عقل محض جو ہے خود مکتفی نہیں ہے، سیلف سفیشینٹ نہیں ہے۔ تو اس سیلف سفیشینٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی عقائد کے معاملے میں ہماری ابتدا جو ہے ایمانیات سے ہوگی،
اور جب اس کی بنیاد ایمانیات سے ہوگی تو چاہے وہ فلسفیانہ افکار ہوں یا مذہبی افکار ہوں، ان کو عقل کی بنیاد پہ ان کا فیصلہ، عقل محض کی بنیاد پہ اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے کوئی اور نظام، کوئی اور کرائٹیریا ہمیں ڈھونڈنا ہوگا. اور فلسفی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم فلسفی ہم عقل استعمال کر رہے ہیں اس لیے ہماری بدیہات جو ہیں مذہبی بدیہات کے مقابلے میں زیادہ سچی ہیں یا زیادہ ان کی جو ہے بھرم ہونا چاہیے. کیونکہ بدیہات کو جو ہے کیونکہ آپ کا بدیہات پہ ایمان کا بنیادی مقصد، بنیادی اس کا دعویٰ یہی تھا کہ ہر آدمی جو ہے ہر صاحب عقل جو ہے اس کو بطور سیلف ایویڈنٹ قبول کرے گا. لیکن اگر دو عاقل ان چیزوں پر اس پہ اختلاف کرتے ہیں کہ ایک چیز جس کو آپ بدیہی سمجھتے ہیں وہ بدیہی نہیں ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ یا تو یہ بدیہی نہیں ہے، اور اگر یہ بدیہی ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عقل محض کی بنیاد پر اور محض عقل محض کی بنیاد پر جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا، ایمانیات کا حل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہمیں کوئی دوسری راہ نکالنی ہوگی. اور اس معاملے میں فلسفی کو غیر فلسفی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو ایمانیات کے مسائل ہیں وہ منطق کے ذریعے بھی حل نہیں ہو سکتے. کیونکہ ایمانیات کا جو کرائٹیرین تھا وہ بداہت تھی، منطق نہیں تھی. کیونکہ آپ پہلے بدیہی ایکسیومز کو مانتے ہیں، پھر تعریفات کرتے ہیں، پھر منطق استعمال ہوتی، تو منطق اس پہ لاگو ہی نہیں ہوتی. کیونکہ یہ قضایا کے سچ اور جھوٹ ہونے کا مسئلہ ہے، اور قضایا کے سچ اور جھوٹ ہونے کا مسئلہ جو ہے بداہت پر منحصر تھا. اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بدیہی نہیں ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کا فیصلہ عقل محض کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. بہی وجہ امام غزالی کے ردود اعتراض کو جزوی شکل میں نہیں بلکہ کلی طور پر سمجھنا چاہیے، جس طرح میں نے ابھی سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر آگے بھی انشاءاللہ کریں گے. اور اسی بنیاد پر امام غزالی کی تنقیدی فکر ایک خاص مقام کی حامل ہے کہ یہ کسی نظام کے خارجی اور داخلی ہر دو پہلوؤں سے مکمل طور پر بحث کرتی ہے. اس کی وضاحت یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح متکلمین نے غیر اسلامی فکر پر تنقید مرتب کرتے ہوئے ہمیشہ اسلامی علمیت کی برتریت کو جزو ایمان سمجھا اور اس کو محور مرکز بناتے ہوئے باطل فکر کو ہدف تنقید بنایا، اس انداز فکر کو بیرونی تنقید کا عنوان دیا جا سکتا ہے. جبکہ دوسری طرف جانب خارجی تنقید کے ضمن میں اس نظریے کی مکمل طور پر تفہیم حاصل کی جا سکتی ہے، جس پر تنقید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ استدلال کی غلطی اور کجی کو خود اس کے درون سے واضح کیا جائے. ہرچند کہ امام غزالی کی یونانی تنقیدی فکر مکمل طور پر مضبوط حیثیت کے حامل ہے، لیکن اچھا یہ ایک نئی بحث اس میں شروع ہو گئی. اب جیسے کہ میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو متکلمین کے بارے میں یہاں کہہ رہے ہیں وہ اس حد تک ہی درست ہے، کیونکہ کلام جو متکلمین ہیں ان کے کام جو ہے کئی طرح کا ہے، اور امام غزالی کا جو یہ کام ہے یہ بھی متکلم کا کام ہے. تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس قسم کے علم کام کی بات کر رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ جو اس میں بات یہ کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ امام غزالی کا جو منہاج ہے اس میں وہ بنیادی قضایا پر جو ان کو فلسفی بدیہی سمجھتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کو مشکوک بناتے ہیں، اور مشکوک اس بنیاد پہ بناتے ہیں کہ ان کی بداہت کا انکار کرتے ہیں. اور ان کی بداہت کا انکار کے لیے ایک جو دلیل وہ دیتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ تمہارے دوسرے فلسفی جو ہے انہی قضایا کو جو ہے بدیہی نہیں سمجھتے، اور ہم بھی جو ہے ان قضایا کو بدیہی نہیں سمجھتے. اور جب تین عقلاء کے گروہ جو ہیں ایک قضیے کو بدیہی نہ سمجھے تو وہ بدیہی نہیں ہو سکتا. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عقل محض کی بنیاد پر ان قضایا کو اگر یہ قضایا بدیہی ہیں تو اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر رکتے ہیں، کافی لمبا ہو گیا آج.